بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ میں آپ سب کو آج کے سبق میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ کون بتائے گا؟ شاباش، ہم اپنی اس بہت ہی پیاری کتاب سے روزانہ ایک سبق پڑھ رہے ہیں۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ شاباش، اس کتاب سے روزانہ ایک سبق پڑھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم قرآن مجید کی درست تلاوت کر سکیں۔ تو دیر کس بات کی، شروع کرتے ہیں آج کا سبق تعوذ، تسمیہ اور دعا کے ساتھ۔ میرے بات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ پیارے بچوں، گزشتہ سبق میں ہم نے کیا سیکھا تھا، کون بتائے گا؟ شاباش، وقف کے اصول سیکھے تھے، یعنی دوران تلاوت ہمیں اگر کہیں ٹھہرنا یا رکنا پڑے تو کیسے رکا جائے، کیسے وقف کیا جائے۔ ذرا بورڈ پر دیکھیے، کچھ مثالیں موجود ہیں، آپ ذرا ان پر وقف کر کے بتائیے۔ شاباش، ماشاء اللہ، تو آپ نے وقف کے اصول اچھی طرح یاد کر لیے ہیں اور ان کے مطابق آپ نے ان مثالوں کو بھی پڑھا۔ اب ہم اگلا سبق اس میں کیا سیکھیں گے، وہ بھی وقف کے بارے میں ہی ہے۔ یہ تو آپ نے سیکھ لیا کہ کیسے رکنا چاہیے، اب کہاں رکنا چاہیے اور کہاں نہیں رکنا چاہیے، یہ بھی تو ضروری بات ہے نا، اہم بات ہے۔ دیکھیں، بات چیت کرتے ہوئے ہم کبھی کبھی درمیان میں رک جاتے ہیں، تو کیوں رکتے ہیں؟ جیسے کہ ایک مثال ہے، اٹھو نہیں بیٹھو۔ میں نے اٹھو پر وقف کیا نا، اٹھو نہیں بیٹھو، اس کا کیا مطلب ہے کہ میں کسی کو اٹھانا چاہ رہا ہوں۔ اگر میں ایسے کہوں اٹھو نہیں بیٹھو تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ دیکھیے، الفاظ تو ایک ہی جیسے نا، اٹھو نہیں بیٹھو، لیکن میں نے پہلے اٹھو پر وقف کیا تو اس کا مطلب تھا اٹھو، اور پھر اٹھو نہیں پر وقف کیا تو اس کا مطلب تھا کہ بیٹھو۔ تو وقف کرنے کی جگہ میں نے تبدیل کر دی، اس سے مطلب میں کتنا فرق آ گیا، بالکل الٹ بات ہو گئی۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو اسی طرح آپ کبھی سڑک پر جاتے ہوئے غور کریں، وہاں پر کچھ لائٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں، سگنل ہوتے ہیں، ریڈ لائٹ، گرین لائٹ۔ آپ کو پتہ ہے نا اس پر کیا کرتے ہیں؟ سرخ لائٹ پر کیا کرنا چاہیے؟ جب وہاں سرخ بتی آن ہو، ریڈ لائٹ، تو کیا کرنا چاہیے؟ رکنا چاہیے۔ اگر سرخ لائٹ پر کوئی چلنے کی کوشش کرے گا، گاڑی چلائے گا، تو نقصان ہو سکتا ہے نا۔ اسی طرح گرین لائٹ پر کیا کرنا چاہیے؟ اس پر چلنا چاہیے، اس پہ رک نہیں سکتے آپ، اس پہ چلنا چاہیے۔ تو اسی طرح قرآن مجید میں رکنے اور نہ رکنے کے بارے میں کچھ سگنلز موجود ہیں، کچھ علامات موجود ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں علامات وقف، یعنی وہ علامتیں، وہ سائنز جن کی مدد سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمیں تلاوت کرتے ہوئے کہاں رکنا چاہیے اور کہاں نہیں رکنا چاہیے۔ تو وقف کا کیا مطلب ہے، بتائیے مجھے، وقف کا مطلب کیا ہے؟ شاباش، وقف کا مطلب ہے ٹھہرنا یا رکنا۔ جیسے سڑک پر ہم موجود ٹریفک سائنس کو اور ٹریفک لائٹس کو دیکھ کر ہم چلتے ہیں یا رکتے ہیں، بالکل اسی طرح قرآن مجید میں بھی ہماری آسانی کے لیے علماء کرام نے کچھ ایسی علامتیں لکھ دی ہیں جن کی مدد سے ہم تلاوت صحیح کر سکتے ہیں، یعنی تلاوت میں کہیں غلطی نہیں ہوگی، ہمیں جہاں رکنا ہے وہیں رکیں گے ان علامتوں کی مدد سے، اور جہاں پہ تلاوت کو جاری رکھنا ہے وہاں پر تلاوت کو جاری رکھیں گے علامات وقف کی مدد سے۔ تو یہ علامتیں اسی لیے رکھی گئی ہیں تاکہ صحیح تلاوت کو یقینی بنایا جائے اور معنی میں غلطی نہ ہو۔ ابھی ہم قرآن مجید کی تلاوت سیکھ رہے ہیں نا، تو اس کے بعد ہمیں اس کو سمجھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے تاکہ اس کی ساری برکات دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں ہمیں مل سکیں۔ تو ابھی ہم تلاوت سیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ اس کا معنی بھی سمجھنا ہے۔ جب تک ہم معنی نہیں سمجھ لیتے، ضروری ہے کہ ہم علامات وقف کے مطابق تلاوت کو یقینی بنائیں تاکہ صحیح جگہ پر وقف ہو اور صحیح جگہ پر ہم تلاوت کو جاری رکھیں۔ تو ہم علامات وقف دیکھتے ہیں باری باری۔ یہ ساری علامات جو آپ دیکھ رہے ہیں
یہ قرآن مجید کے الفاظ جتنی نہیں لکھی ہوں گی، یعنی یہ قرآن مجید کے الفاظ کے درمیان میں کہیں کہیں یہ علامات چھوٹی چھوٹی لکھی ہوں گی، جس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ قرآن مجید کا لفظ نہیں ہے بلکہ یہ علامت ہے وقف کی۔ جیسا کہ چھوٹا سا میم کہیں بھی لکھا ہو تو یہاں پر وقف کرنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ میم پر کیا کرنا ہے؟ شاباش، وقف کرنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ یعنی جہاں پر یہ چھوٹا سا میم آ جائے تلاوت کے دوران تو وہاں آپ ٹھہر جائیں گے، رک جائیں گے۔ اسی طرح یہ چھوٹا سا طا جہاں پر لکھا ہوگا وہاں پر بھی وقف کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جہاں پر یہ طا لکھا ہوگا کیا کریں گے؟ وقف کریں گے، شاباش، رک جائیں گے۔ اور یہ 3 نقطوں کی جوڑی آپ دیکھ رہے ہیں، 3 نقطے ایک طرف اور 3 نقطے دوسری طرف، یہ جہاں پر بھی آئیں گے تو ان میں سے ہم کسی ایک نشان پر ملا کر تلاوت کریں گے اور دوسرے نشان پر وقف کریں گے، ٹھہر جائیں گے۔ یہ 3 نقطوں کی جوڑی جہاں پر بھی آئے گی تو ان میں سے کسی ایک جگہ پر ہم ملائیں گے، کسی ایک جگہ پر وقف کریں گے۔ یعنی فرض کیجئے پہلے 3 نقطوں پر ہم ملا کر پڑھ لیتے ہیں تو دوسرے 3 نقطے جب آئیں گے تو وہاں پر ہم وقف کریں گے، ٹھہر جائیں گے، یا ہم پہلے 3 نقطوں پر وقف کر لیں اور جو دوسرے آ رہے ہیں سامنے اس کے بعد اس پر ہم ملا کر پڑھ لیں۔ تو 3 نقطوں کی جوڑی میں سے کسی ایک پر وقف کرنا چاہیے اور دوسرے پر ملا لینا چاہیے۔ تو 3 نقطوں کی جوڑی پر کیا کریں گے آپ؟ شاباش، کسی ایک پر ملائیں گے اور پھر دوسرے پر وقف کریں گے، یعنی پہلے پر وقف کریں گے تو دوسرے پر ملائیں گے، اور اگر پہلے پر ملائیں گے تو دوسرے 3 نقطوں پر وقف کریں گے۔ اسی طرح یہ علامت آپ دیکھ رہے ہیں، اس پر بھی وقف کرنا چاہیے، اس علامت پر وقف کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ گول دائرہ آپ دیکھتے ہیں، یہ آیت کی علامت ہے۔ جہاں پر آیت ختم ہوتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ لکھتے ہیں اور اس کے اندر اس آیت کا نمبر بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آپ جا کر تلاش کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہر آیت میں اس کا نمبر بھی لکھا ہوگا۔ تو یہ گول دائرہ آیت کی علامت ہے، آیت کے آخر میں لکھا جاتا ہے، اس پر بھی وقف کرنا چاہیے۔ اور یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی سنت بھی ہے، جو خاتم النبیین ہیں۔ پھر یہ علامت ہے سکتہ۔ یہ سکتہ یا چھوٹا سا سین جہاں بھی لکھا ہوا ہوگا وہاں پر ہم آواز روکیں گے تھوڑی دیر کے لیے، جتنی آپ سمجھ لیجئے کھڑا زبر، لیکن سانس نہیں توڑنا۔ اس سے پہلے جو آپ نے علامتیں سیکھی ہیں، اس سے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ساری علامتیں، ان پر آپ وقف کریں گے، سانس توڑ سکتے ہیں، اور پھر جب دوسرے لفظ سے تلاوت شروع کریں تو نیا سانس لے کر پھر تلاوت شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن سکتہ پر آپ سانس نہیں توڑیں گے، رکنا ہے لیکن سانس توڑے بغیر تلاوت جاری رکھیں گے۔ اسی طرح جہاں پر بھی یہ لکھا ہو وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقف جبریل یا وقف غفران، تو یہاں پر بھی وقف کرنا بہت بہتر ہے۔ اور وقف کا تو مطلب آپ جانتے ہی ہیں، وقف کا مطلب ہی ہے ٹھہرنا یا رکنا۔ تو جہاں وقف لکھا ہوگا اس کے ساتھ کچھ بھی لکھا ہو، بس وقف لکھا ہوا ہے تو وقف کرنا وہاں پر بہتر ہے۔ تو یہ ساری علامات غور سے دیکھیے، ان پر آپ وقف کریں گے، میم، طا، 3 نقطوں کی جوڑی، اسی طرح آیت کی علامت، سکتہ، وقف، تو یہاں پر ہم وقف کریں گے۔ صرف فرق کیا ہے، 3 نقطوں کی جوڑی میں کسی ایک پر وقف کریں گے اور دوسرے پر ملائیں گے، اور سکتہ میں وقف تو کریں گے لیکن سانس نہیں توڑنا۔ پیارے بچوں، بورڈ پر دیکھیے، ان علامات کی ہم ایک ایک مثال سے مشق کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ لگ جائے ہمیں وقف کرنا ہے۔ وقف کیسے کرنا ہے یہ آپ سیکھ چکے ہیں، تو ہم ان علامات پر کیسے وقف کریں گے آپ دیکھیے۔ یہ مثال لکھی ہوئی، اس میں جو علامت ہے میم کی وہ چھوٹی سی لکھی ہوئی ہے، تو بس یہی ان کی نشانی ہے۔ قرآن مجید میں باقی الفاظ کی طرح یہ علامات بڑی بڑی نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی لکھی ہوں گی۔ تو یہاں آپ دیکھیے میم کی علامت آ گئی، اب یہاں وقف کریں گے۔ قولہم، کیسے پڑھیں گے اس کو؟ قولہم، کیونکہ اس پہ پہلے سے ہی ساکن ہے تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن میم کی وجہ سے ہم یہاں وقف کریں گے اور پھر سانس توڑ دیں گے یہاں پر۔ اس سے اگلے لفظ سے ہم نیا سانس لے کر تلاوت شروع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح طا پر آپ دیکھیے، رواں تلاوت ہم پڑھے ہوتے تو ہم اس کو آگے سے ملا کر پڑھے ہوتے، لیکن اب یہاں طا کی وجہ سے وقف کریں گے تو کثیرن کو کیسے پڑھیں گے؟
وقف کرتے ہوئے دو زبر آخر میں کیا پڑھا جائے گا؟ شاباش، کثیرا۔ یہ آپ نے گزشتہ سبق میں سیکھا تھا کہ دو زبر کو ہم وقف کرتے ہوئے الف مدہ یا کھڑے زبر کی آواز سے بدل کر پڑھتے ہیں۔ تو اب یہاں پر آپ علامت کی مشق کر رہے ہیں، تا یہاں پر آ گئی ہے وقف کی علامت، تو یہاں وقف کیا جائے گا کثیرا۔ یہاں پر آپ سانس توڑیں گے اور پھر اس سے آگے اگر تلاوت شروع کرنی ہے آپ نے تو نیا سانس لے کر تلاوت شروع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح 3 نقطوں کی جوڑی کی آپ یہ مثال دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہیں فی ہی کی دونوں طرف یہ 3 نقطے موجود ہیں، تو اب ہم ان میں سے کسی بھی ایک پر ملائیں گے اور کسی ایک پر وقف کر لیں گے، جیسے لا ریب فیہ ہدن۔ لا ریب فیہ پر میں نے پہلے 3 نقطوں پر ملایا اور وقف کیا، سانس توڑا اور پھر دوبارہ سانس لے کر ہدن اس سے آگے اگلے لفظ سے تلاوت شروع کی۔ تو ہم اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، لا ریب فیہ ہدن، یعنی لا ریب یہاں پر وقف کر لیں گے، پہلے 3 نقطوں پر سانس توڑیں گے اور پھر فیہ ہدن دوبارہ سانس لے کر آگے تلاوت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ آیت کی علامت ہے، چھوٹا سا گول دائرہ، یہ آیت کے آخر میں ہے تو یہاں پر بھی وقف کرنا چاہیے، جیسے لحق الیقین، میں نے یہاں پر علامت کی وجہ سے وقف کیا اور نون کے نیچے زیر تھی تو اس کو وقف کرتے ہوئے ساکن کر دیا، یہ آپ گزشتہ سبق میں سیکھ چکے ہیں۔ اور اسی طرح سکتہ یا چھوٹا سا سین آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ہم سانس نہیں توڑ سکتے، تھوڑا سا وقف کرنا ہے، بالکل 2 حرکت یا کھڑے زبر کے برابر وقف کر کے سانس توڑے بغیر اسی سانس میں اگلے لفظ سے تلاوت شروع کرنی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے جتنی علامات دیکھی ہیں ان میں ہم سانس توڑ کر وقف کرتے ہیں اور پھر دوبارہ تلاوت شروع کرنے کے لیے دوبارہ سانس لیتے ہیں، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔ غور سے سنیے، وَقِيلَ مَنْ رَاقَ، میں نے دوبارہ سانس نہیں لیا، اسی سانس میں من راق، تھوڑا سا رکنا ہے اور پھر اسی سانس میں آگے تلاوت جاری رکھنی ہے۔ اور اسی طرح وقف کہیں بھی لکھا ہو، وقف النبی، وقف غفران، وقف جبریل، تو یہاں پر بھی آپ وقف کریں گے وقف کے اصول کے مطابق، یعنی آخری حرف پر دیکھیں گے کیا حرکت یا کیا آواز موجود ہے، اس کے مطابق وقف کریں گے۔ تو پیارے بچوں، یہ وہ علامات تھیں جن پہ آپ نے وقف کرنا ہے۔ اب وہ کون سی علامات ہیں جن پہ ہمیں وقف نہیں کرنا اور تلاوت جاری رکھنی ہے؟ بورڈ پر دیکھیے، یہ ساری وہ علامات ہیں جن پہ آپ ملا کر پڑھیں، جیسا کہ لام الف لا آیت کے درمیان ہو تو بالکل نہیں رکنا چاہیے، اور اگر مجبوراً جیسے سانس ٹوٹ جاتا ہے تو وقف کر لیں اس علامت پر، اگر اس صورت میں مجبوری سے، تو پھر آپ کو پیچھے سے کچھ الفاظ ملا کر پڑھنے ہوں گے۔ تو لام الف لا آیت کے درمیان میں ہو تو بالکل نہیں رکنا، تلاوت کرتے رہنا ہے۔ اگر مجبوری سے وقف کر جائیں، جیسے سانس ٹوٹ گیا، تو پھر پیچھے سے الفاظ ملا کر پڑھیں گے، جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں طیبین یقولون، اب درمیان میں چھوٹی علامت یہ موجود تھی، چھوٹی سی لکھی ہوئی لام الف لا، میں نے یہاں پر وقف نہیں کیا کیونکہ مجھے پتہ ہے اس پر نہیں رکنا۔ طیبین یقولون، تو آپ نے بھی لام الف لا پر وقف نہیں کرنا بلکہ رواں تلاوت کرتے رہنا ہے۔ اسی طرح اگر لام الف لا آیت کے نشان کے اوپر ہو، یعنی گول دائرے کے اوپر لکھا ہوا ہو، تو اس پر آپ کے پاس اختیار ہے، آپ وقف بھی کر سکتے ہیں کیونکہ نیچے آیت کی علامت موجود ہے، اور چاہیں تو آپ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ سورہ فاتحہ میں دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہیں نا آیت کی علامت کے اوپر لام الف لا لکھا ہوا ہے، تو اب میں چاہوں تو وقف بھی کر سکتا ہوں اور چاہوں تو لام الف لا کی وجہ سے ملا کر بھی پڑھ سکتا ہوں، جیسے رب العالمین، تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر میں آگے ملانا چاہوں تو لام الف لا کی علامت کی وجہ سے آگے ملا کر بھی پڑھ سکتا ہوں، رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو لام الف لا کی علامت اگر آیت کی علامت کے اوپر آ جائے تو پھر آپ کے پاس اختیار ہے، آپ چاہے وقف کر لیں یا چاہے ملا کر پڑھ لیں۔ اسی طرح یہ علامت ہے صل اولا، تو یہاں پر
نہ رکنا بہتر ہے. ٹھیک ہے, یہ علامت جہاں پر بھی ہو, اور اس کے علاوہ بھی یہ زا, قاف, صاد یہ اور سل, یہ جہاں پر بھی لکھے ہوئے ہوں ان ساری علامت پر نہ رکنا بہتر ہے. یعنی ان علامات پر نہ رکنا بہتر ہے, وقف نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر مجبوری سے آپ نے وقف کر لیا تو پھر پیچھے سے الفاظ ملا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں, جیسا کہ میں نے آپ کو لام الف لا کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر آپ نے لام الف لا کی جو علامت ہے وہاں پر وقف کیا مجبوری سے تو پھر آپ کو پیچھے سے الفاظ ملا کر پڑھنے چاہیے. لیکن ان علامات پر آپ کو پیچھے سے الفاظ ملا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں, اور بہتر تو یہی ہے کہ یہاں پر وقف نہ کریں, ملا کر پڑھتے رہیں. قلیلا وإیایا, یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں زا کی علامت ہے, چھوٹی سی علامت لگی ہوئی ہے وہاں پر, تو میں نے اس پر وقف نہیں کیا کیونکہ یہ بہتر ہے. قلیلا وإیایا, لیکن اگر وقف کرنا پڑے قلیلا تو اب مجھے پیچھے سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ میں اس سے اگلے لفظ سے تلاوت شروع کر سکتا ہوں. وإیایا, بہتر یہ ہے کہ ہم ملا کر پڑھیں قلیلا وإیایا. تو پیارے بچوں, یہ وہ علامات ہیں جن پر آپ کو وقف نہیں کرنا چاہیے یا وقف نہ کرنا بہتر ہے. لام الف لا اگر آیت کے درمیان میں ہو اور آپ اس پر وقف کریں مجبوری سے تو پیچھے سے الفاظ ملا کر پڑھیں, اور باقی علامات پر پیچھے سے الفاظ ملا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں, لیکن بہتر یہی ہے کہ ان پر وقف نہ کیا جائے. تو پیارے بچوں, آج ہم نے وقف کی علامتیں, سائنز, جن کی مدد سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمیں وقف کرنا ہے یا ملا کر پڑھنا ہے, کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا, ہم نے یہ بھی سیکھ لیا. اب اس کی مشق کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید کی آخری صورتوں سے, بلکہ ہماری اسی کتاب میں کچھ صورتیں دی گئی ہیں آخری صفحے پر, پہلے تو وہاں سے آپ یہ علامتیں تلاش کریں اور پھر ان کے مطابق وقف کرنے یا نہ کرنے, ملا کر پڑھنے کی کوشش کریں. اس سے اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ ان صورتوں کی مشق کریں گے. اس سے پہلے یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ ان علامات کو ذہن نشین کرنے کے لیے ان کے مطابق قرآن مجید میں سے یہ علامتیں تلاش کریں, اور پھر یہ سوچیں کہ آپ نے ان پر وقف کرنا ہے یا ملا کر پڑھنا ہے, اور پھر ان پر وقف کیسے کرنا ہے یہ تو آپ گزشتہ سبق میں سیکھ چکے ہیں, تو اس کی بھی مشق ہو جائے گی. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے. آخر میں ایک دفعہ پھر بورڈ پر دیکھیے, یہ ریڈ لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ وہ علامتیں ہیں جہاں پر آپ کو وقف کرنا ہے, اور گرین لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو وقف نہیں کرنا. 3 نقطوں کی جوڑی میں آپ جانتے ہیں پہلے کسی ایک پر وقف کریں گے اور کسی ایک پر ملا کر پڑھنے ہوں گے. اسی طرح سکتہ میں وقف تو کریں گے لیکن سانس نہیں توڑنا, اسی سانس میں اگلے لفظ سے تلاوت جاری رکھنی ہے. جبکہ لام الف لا آیت کے اوپر ہو یا جیم کی علامت ہو, یہاں پر آپ کے پاس اختیار ہے, ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں, وقف بھی کر سکتے ہیں. اور لام الف لا اگر آیت کے درمیان میں ہو تو بالکل نہ روکیں, تلاوت جاری رکھیں. الحمدللہ, تو آپ نے وہ علامتیں سیکھ لیں جن پر آپ نے وقف کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, اور آپ کا ہوم ورک بھی آپ کو پتہ ہے, اس کے مطابق آپ نے گھر جا کے مشق کرنی ہے انشاءاللہ. یہاں پر ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں. دعا کے ساتھ میرے بات دہرائیے, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.